أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کلیئر ہے نا باجی میری؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے۔ حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمار بن یاسر انہ قال لعمر بن الخطاب اما تذکر انا كنا فی سفر انا وانت فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعت فصلیت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ صدق الله العلي العظيم۔
जज़ाक अल्लाह खैर बेटा। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। आप सबका बहुत दिल से इस्तकबाल करती हूँ इस पाक मजलिस में। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके मेरे बैठने को, हमारे वक्त निकालने को, हमारे वक्त को, हमारे बैठने को अल्लाह सुब्हानहू ताला कबूल फरमा ले, और इसका बहुत ज़्यादा अज्र अजीम से अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको नवाजे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से एक काम कर लीजिए, अपनी अपनी बहनों को, बेटियों को, रिश्तेदारों को, जो भी है उनको जल्दी जल्दी से आप लोग दावत दे दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी दावत दीजिए इंशाल्लाह ताला, और रिमाइंडर डाल दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिली ग्रुप्स में, है ना। क्योंकि आज जो टॉपिक है वो रेगुलर है ना, कभी ना कभी किसी न किसी को ये मौका हमको जरूर आ जाता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि अल्लाह हम क्या करें अब, है ना। जब हमको पानी भी नहीं मिल रहा है, और हमको जैसे कि मिट्टी, पाक मिट्टी भी ले जाना हम भूल गए होते हैं कभी कभी। अच्छा आप याद कीजिए, कभी कभी क्या होता है, प्लेन लैंड तो कर जाती है, लेकिन प्लेन जो है लैंड करने के बाद भी रनवे पे कितने घंटों घंटों तक रुकी रहती है। तो क्या हम उस वक्त पे नमाज छोड़ दें, है ना। पानी नहीं होता उस टाइम पे, पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, मिट्टी भी हम नहीं रखते अपने साथ, तो फिर हम क्या करें, क्या नमाज छोड़ दें? नहीं। तब हम क्या करेंगे, है ना, तब हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या इसके बारे में हुक्म है हमको, है ना, हदीस से हमको इस बारे में क्या पता चलता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई शेयर करो बेटा, मैंने ग्रुप में ना वो डाला है, पीडीएफ डाला है, आप लोगों में से कोई शेयर करिए प्लीज। तयम्मुम के मसाइल है ना, हाँ उसका देखो लिखा हुआ है वहाँ पे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जवेरिया ने किया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बेटा। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, अभी जो है साइमा बाजी ने हमको क्या पढ़ के बताया, सूरह जो आयत में जो हमको कुरान में अल्लाह ने फरमाया है तयम्मुम के बारे में, वो हमको बताया है ना। जैसे कि सूरह मायदा में यहाँ पर लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह ताला के इस इरशाद की वजाहत की, बस ना पाओ तुम पानी तो इरादा करो पाक मिट्टी का, बस मल लो मुंह और हाथ उससे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने मेरे साथ लास्ट क्लास में अटेंड किया था, तो आप लोगों ने ये वाली जो हदीस है मैंने आपको डिटेल में पढ़ के बताया था। अभी हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, ग्रो गो थ्रू करेंगे। एक बार मैं पढ़ रही हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुन लें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। अगर आप लोग लास्ट क्लास नहीं अटेंड किए थे तो आप लोग क्या करेंगे, उसको अपनी रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे, ठीक है बेटा। अभी जो है वो जो हो चुका है वो इसको सिर्फ रिवाइज करी हूँ, क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया है ना। तो आज हमको इसको कंप्लीट करना है, तयम्मुम की सारी हदीसें इंशाल्लाह ताला आज की क्लास में हमारी हो जाएगी, और हम नया बाब शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वुजू स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, वुजू, उसके बाद गुस्ल, उसके बाद फिर सलात, ठीक है। इस टाइप से हम स्टार्ट रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज तयम्मुम की सारी हदीसें हम पढ़ लेंगे, और हमको बिल्कुल अच्छे से तरीका भी पता चल जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा समझा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, एक हदीस हमने पढ़ी थी कि हमने अब्दुल्ला बिन यूसुफ, हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया। कौन कह रहा है हमसे, मतलब इमाम बुखारी कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने हमसे बयान किया, उन्होंने कहा, हमें मालिक ने अब्दुल रहमान बिन कासिम से खबर दी, उन्होंने अपने वाली से, उन्होंने नबी करीम की बीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, है ना, उन्होंने सुना और बताया। आपने बतलाया कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। कौन फरमा रहा है ये, आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमा रही हैं, किसी, है ना, साहबी को वो बता रही हैं, क्या फरमा रही हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई सफर में थे। सफर के नाम में आता है कि शायद वो गजवा मुस्तलिक का सफर था। सब लोग को मालूम है गजवा मुस्तलिक,
क्या था, है ना। इंशाल्लाह ताला आप लोग जब सीरत की क्लास अटेंड करेंगे तो आपको सब पता चलेगा, है ना। ठीक है, अभी हम डिटेल पे नहीं जा सकते। तो गज़वा बनु मुस्तलिक के सफर में थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे ना किसी भी सफर में, तो अपनी जोजा मोहतरमा को क्या है, किसी न किसी जोजा को क्या है अपने साथ ले जाते थे। इसके लिए क्या करते थे, वो कुर्रा निकालते थे, तो कुर्रा किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सब वाइफ है उनकी, सबको सेम हक है, सेम हुकूक है। तो जब सेम हुकूक वाले लोग होते हैं उनके बीच में कुर्रा निकाला जा सकता है। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ, हमारे जो हदीस की टेस्ट हुआ था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और आप लोगों ने सातों हदीस के सारे आंसर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल फरमाए। तो अब हम तो रिजल्ट के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं कि इतने सारे लोगों को तो आउट ऑफ मिले, बाकी 44, 43, 42 सारे मार्क्स वाले लोग हैं। और मैं ये नहीं कहती कि जिन्होंने कम मार्क्स लाया उनको नहीं मालूम था, मालूम होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये गूगल फॉर्म होता है, ये होता है, तो क्या होता है, लोग जो है ना घबरा जाते हैं और गलत गलत आंसर दे देते हैं ना। मेरी बहनों का ये हाल हुआ होगा, है ना। फर्स्ट टाइम दिए थे ना, अब आप लोग को आदत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग सब लोग को मैं दुआ करती हूँ कि 45 आउट ऑफ 45 मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट निकालने के लिए अब हमको 3 लोगों को क्या करना है, गिफ्ट भेजना है। तो हम क्या करेंगे, कोरा डालेंगे। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जाते थे ना, तो अपनी बीवियों के जाने के लिए क्या करते थे, कुरा अंदाजी करते थे। तो कुरा में जिसका नाम निकलता था तो उसको लेकर जाते थे। तो बनी मुस्तलिक की जो टाइम पे, गज़वा बनी मुस्तलिक के टाइम पे कौन गए थे, हमारी आयशा अम्मी गए थे। ठीक है। तो जब मकाम बैदा में या जातुल जैश पे, देखो अब सफर में जो है एकदम से वो लोग क्या है, ऐसे मतलब उनका जो ऊंट होता था ना, ऊंट के ऊपर जो है ना उनका ऐसा पूरा हौदस होता था। हौदस में क्या होते थे, वो पूरा ढका हुआ रहता था, वो उस पे बैठते थे, है ना, उम्महातुल मोमिनीन। तो वो उनको पता नहीं चलता था एग्जैक्टली कि कौन सी जगह पे उतारा जा रहा है। जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करने के लिए रोक देते थे वहीं पर सब लोग रुक जाते थे, है ना। तो वो कह रही है कि जातुल, है ना, जातुल जैश होगा या मुकामे बैदा पहुंचे तो मेरा हार खो गया। और आप सबको पता है कि वो हार किसका था, उनकी बहन अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का था। मैंने पूरा डिटेल में बताया है लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग सुनना आप लोग, ठीक है। तो फिर अब इनका हार खो गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं कर रहे, देखो हाँ, तुम तो ऐसे ही करती हो, तुम तो बस, तुमको अपनी चीजों को संभालना ही नहीं आता है, तुम्हारा तो हार ही खो जाता है बार बार। और आप लोग को सबको पता है कि ये दूसरी बार, एक बार और खो चुका है उनका हार, है ना, दूसरी बार खो रहा है। तो ये आगे पीछे का हो सकता है, लेकिन उनकी चीज 2 बार खो चुकी है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इत्मीनान से है, कोई गुस्सा नहीं, कोई खपकी नहीं कि तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है ना। उसके बाद रुके हुए हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलाश में वहीं पर ठहर गए, और सारा का सारा, देखो कितनी मोहब्बत है कि सारा का सारा लश्कर रुक गया, है ना। और सब लोग भी आपके साथ ठहर गए, लेकिन वहां पानी करीब में नहीं था। तो सब लोग क्या करने लग गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास सब लोग आए और कहने लग गए कि तुम्हारी बेटी आयशा ने ये क्या काम कर दिया, है ना, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को यहाँ पर ठहरा दिया है, पानी भी कहीं करीब में नहीं है, और ना ही हम लोगों के साथ पानी बचा हुआ है। फिर वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए कहाँ पर, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। अब सब लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो अब बाप है ना, वालिद होते तो वालिद का अलग होता है ना। तो वो गुस्सा हो गए और अपनी बेटी के पास आते हैं, देखते हैं, हाँ, और कहते हैं कि तुमने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को रोक लिया है, और यहाँ पानी भी नहीं है। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि, वो बयान करती है, वो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्यों, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक पे क्या कर रहे थे, है ना, सोए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बेहतरीन, देखिए आप, कितना अच्छा रिलेशन है। देखिए कि रास्ते पे भी, सफर पे भी है, सब सहाबा कराम भी साथ में है, फिर भी ये अपने खेमे में अपनी जगह पे है। तो वहां पे क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तो कहाँ पर फरमा रहे हैं, अपनी बीवी की रान पे है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब हमारा आप इमेजिन कीजिए, अगर मेरे से कोई ऐसा बड़ा हार खो जाता, तो मैं क्या, मेरे हस्बैंड क्या बोलते, है ना, आपके हस्बैंड क्या बोलते, गुम गया तो कितनी बहसबाजी होती है उस टाइम पे, तुमने अच्छे से नहीं रखा था, तुमने ये किया, तुमने वो किया। फिर उसके बाद होता है कि मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बहुत देर तक तो बातचीत भी नहीं होती है। यहाँ देखिए कितनी मोहब्बत है, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हार खो गया उसकी कोई टेंशन नहीं है, हाँ, कोई टेंशन नहीं कर रहे कि इतनी बड़ी चीज खो गई। क्योंकि हर चीज के होने में और खोने में, हर चीज में अल्लाह का क्या होता है इससे, है ना, अल्लाह की मर्जी होती है ना।
کئی چیز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پسند نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اس میں خیر ہوتا ہے نا. تو اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں ہر چیز میں خیر ہوتا ہے. تو پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بنا ٹینشن کے کیا کر رہے، سو گئے ہیں. ایسے میں اگر کسی کا ہار کھو جائے، اب ہار سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، ہار مطلب کوئی سادہ سا ہار تو نہیں ہوگا. اگر سادہ سا ہار ہوتا تو اتنا روکنے کی اور کھوجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو سمجھو گولڈ کا ہی ہوگا نا وہ، تبھی تو اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے نا، کھوجا جا رہا ہے نا. وہ ٹوٹ گیا تھا اور ٹوٹ کر گر گیا تھا، ہے نا. تو اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹینشن فری ہیں اور آرام سے سو گئے ہیں نا، ان کو نیند بھی آ گئی ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کے ڈانٹ بھی رہے ہیں، ان کو کچوکے بھی لگا رہے ہیں. مطلب ایسا انگلیوں سے نوچتے نہیں ہیں کیا، انگلی سے نوچتے نہیں، مطلب ایسا انگلیوں کو گھساتے ہیں تاکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، آواز نہیں نکال رہی ہے نا. کیونکہ ہے وہ کون، صدیق اکبر کی بیٹی ہے نا. تو وہ بالکل بھی آواز نہیں نکال رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ فرماتی ہے کہ میں حرکت نہیں کر سکتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا. بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا. اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، کہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی، تو اس جو ہار تھا وہ اونٹ کے نیچے سے مل گیا. دیکھیے اللہ پاک کی یہ ہے نا حکمت تھی کہ اللہ پاک نے روکنا تھا، پانی کی کمی ہونی تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، سب لوگ پریشان تھے. تب اللہ نے کیا کیا، تیمم کی آیت اتارنی تھی اور یہ سب معاملہ ہوا. تو دیکھیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوتے اور چڑچڑ بھی کرتے اور ڈانٹتے بھی، خفکی کرتے سب کو اور ان کو بھی ڈانٹتے، تو کیا فائدہ ہوتا تھا، ہے نا. اللہ نے تو یہ حکمت کے طور پہ کیا تھا، اللہ نے تو تیمم کی آیت اتارنی تھی. پھر اللہ نے کیا کیا، یہ تیمم کی آیت جو ہم نے پڑھی نا، وہ آیت انہوں نے، ہے نا، اللہ نے نازل فرما دی. پھر اس کے بعد دیکھیے آگے دیکھیے، آپ لوگ کو یہ اسکرین دکھ رہا ہے نا، سب کو کلیئر ہے؟ اسکرین نیچے کا لگاؤ بیٹا، کی تشریح آگے کا لگاؤ. آگے کا لگاؤ، ہار مل گیا کہ نیچے لگاؤ. ہاں یہ، جی جی جزاک اللہ خیر. ہاں تو اس کے بعد تیمم کا مطلب دیکھو، قصد کرنے کا، ارادہ کرنے کا، ہے نا. پانی میں کیا کرتے ہیں ہم، صفائی کر جاتے ہیں، پورا صاف ہوتا ہے پانی، جو ہے صفائی کرتا ہے. لیکن تیمم سے صفائی نہیں ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، جو باڈی پہ لگی ہوئی ہے جو گندگی، وہ تو لگی رہے گی نا. لیکن ارادہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ جب آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تب بھی آپ کو کیا کرنا ہے، تیمم کر کے کیا ہے، نماز پڑھ لینی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ شرع میں تیمم یہ ہے، شرع جو ہے، جو شرع لکھی ہے اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے. جیسے مفسرین ہوتے ہیں نا جو آیت کی تشریح کرتے ہیں، ویسے جو حدیث ہوتی ہے نا اس کی شرح لکھی جاتی ہے، اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو شرح میں آتا ہے کہ تیمم کیا ہے، تو اس میں آتا ہے پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مسح کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مسح کرنا. ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا، کس کو یاد ہے آپ بتائیں گے؟ کہ میں نے کہا تھا کہ کون سی چیزوں سے ہم یہ کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. دو شرطیں میں نے بتائی تھی، جو چیز کیا ہوتی ہے، کس کو یاد ہے فٹافٹ بتاؤ. جو پانی کو ایبسارب کر لیں، جیسے عید کا ڈھیلا، ملتانی مٹی، ان سے تیمم ہوں ہو جاتا یہ تو مٹی کی ہی ہے نا، ہے. مٹی کی جنس ہے، یہ تو مٹی کی جنس ہی ہے. جیسے اینٹ ہے، پتھر ہے، ماربل ہے، یہ سب تو مٹی کی ہی جنس ہے، یہ تو الاؤڈ ہے بیٹا. جیسے دیوار ہے، دیوار میں اگر ٹائلس نہیں لگا ہے، دیوار میں بھی اگر ڈسٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو مٹی کی باجی ہی جنس ہے. جو السلام چیز علیکم اور باجی. ہوتی. جی وعلیکم السلام بیٹا. باجی وہ بتائے تھے نا آپ نے کہ جو اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی پانی لگنے پر اگر وہ بیماری اور بڑھ جائے گی یا پھر ضعیفی نہیں کا بیٹا، عالم ہم ہے. یہ آپ برابر بول رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کن چیزوں سے ہم وہ کر سکتے ہیں، باجی تیمم کر جو سکتے چیز ہیں. جلنے پہ راکھ نہ بنے یا پگھلے نہ، تو اس سے ہاں ہم. ٹھیک ہے نا. ہاں جی اور یاد ہے ہر نا، وہ ماشاء چیز جو اللہ. زمین جی کی جی جنس میں ہر وہ چیز جس میں زمین کی جنس موجود ہو. جی ماشاء باجی اللہ ایسا کہتے الحمد. تھے، جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے. اس چیز سب کو سے یاد پر تو تیمم ہے کر جلنے ماشاء سکتے پر اللہ. وہ دودھ بن جائے ہے نا باجی.
بالکل جیسے مطلب جیسے شیشہ ہو گیا یہ سب ہاں سے نہیں کر سکتے تھی جو جیسے اب پگھل جاتا ہے. پلاسٹک لکڑی لے لو، لکڑی پلاسٹک جلتی ہے تو شیشہ، راکھ ہو ہاں جاتی ہے، ہاں تو اس سے نہیں ہاں کر تو اس سے سکتے، ہے نا؟ جی ہے بس. نا، اس سے تیمم نہیں ہوگا. جو چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے اس سے نہیں ہوگا، جو پگھل جاتی ہے گرم کرنے سے اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا. پلاسٹک کو بولیں گے تو پلاسٹک سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. زمین کی جنس ہونی چاہیے. اور ایک چیز اور بتایا تھا ہم نے کہ زمین کیسی ہونی چاہیے، خشک زمین، چاہے کہیں کی بھی خشک زمین ہو، خشک زمین سے تیمم کر سکتے ہیں. اگر مان لو کہ وہ گیلی ہے نا، اب کسی جانور نے وہاں پر وہ گندگی کر کے گیا ہوگا نا، کتے بلی تو کہیں پہ بھی کر دیتے ہیں، تو اب ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم تو سفر پہ ہیں، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پاک ہے کہ نہیں زمین جہاں سے ہم لے رہے ہیں. میں تو بولی نا ابھی پاک پاک مٹی ہونی چاہیے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مٹی جو ہے نا، جو بھی گندگی تھی نا، وہ جب سن ریز پڑتی ہے نا، سورج کی گرمی، تو وہ گندگی کیا ہوتی ہے، ایبزارب مطلب اوپر اڑ جاتی ہے نا، ویپر بن کے اڑ جاتی ہے. تو وہ گندگی جو ہے نا سن کی ریز سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. کپڑے ہم سکھاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں نا، سکھاتے ہیں تو یہ جو سن ریز سے جو ہے مٹی کیا ہوتی ہے، پاک ہو جاتی ہے اگر وہ سوکھی ہو گئی. خشک مٹی کہیں کی بھی ہوگی وہ کیا ہوگی، پاک ہوگی. ہم کو ایسا دل میں وسوسے نہیں لانا ہے کہ ارے اس میں تو جانور نے کیا ہوگا، اس میں بلی نے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. یہ سب نہیں سوچنا ہے. کوئی اسمیل نہیں آنی چاہیے اور رنگ چینج ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اور مٹی باجی گندگی دیوار ہوئی، پہ بھی، ہاں دیوار پہ دیوار پہ ڈسٹ بھی ہے. اگر دودھ نہ انگلی لگا کے دیکھے، اگر اس پہ نشان ہاں پڑ رہے لکھ ہیں، کر مطلب دیکھو، یہ ہم کر ہاں سکتے ہیں. لکھ کر دیکھو، اگر لکھا جا رہا ہے اس پہ تو سمجھ جاؤ اس میں ڈسٹ ہے. جہاں پہ ڈسٹ بھی ہے تو آپ کو کیسے کرنا ہے تیمم؟ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو جو ہے نا ایک دم ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. پہلے حدیث سے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کیا بتا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابھی تو ہم شرح میں پڑھ رہے ہیں کہ دونوں مٹی لینا ہے، مٹی میں دونوں ہاتھ کو مارنا ہے. دیکھو یاد رکھو، میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ آپ اپنے، سب لوگ بیٹھے ہیں نا، سب لوگ اپنے سامنے ٹیبل پہ یا کہیں پر بھی زمین پہ کیا کرو، ایسے دونوں ہاتھ مارو. ایسے دونوں ہاتھ کو کیا کرو، لگاؤ زمین پہ. لگا لیے زمین پہ دونوں ہاتھ. اب آپ کے ہاتھ پہ کیا آئے گا، ڈسٹ آئے گا. اگر وہ ڈسٹ زیادہ دکھ رہا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے، ایک پھونک ماریں گے. پھونک کرو، ایک پھونک مارو، ایک پھونک مارو، ٹھیک ہے. اس ہٹا یا نہیں ہٹا نہیں معلوم. زیادہ اگر زیادہ ہی مٹی لگ گئی ہے، جو ملتانی مٹی لگائیں گے تو بہت زیادہ لگ جاتی، تو کیا کرنا، دونوں ہاتھ کو الٹا کرنا. دونوں ہاتھ کو الٹا کر کے ٹکراؤ. دونوں ہاتھ کو الٹا کر کے ٹکراؤ. دونوں ہاتھوں کو ایسا ٹک سے ٹکراؤ الٹا کر کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ پھونکنے سے بھی ہو جاتا ہے. ایک بار پھونک لو، چہرے پہ مسا کرو، پھر دونوں ہاتھ پہ اسی سے مسا کرو. واپس سے آپ کو نہیں کرنا ہے، زمین پہ ایک ہی بار مارنا ہے. زمین پہ دونوں ہاتھ کو ایک بار ماریے. اس کے بعد ڈسٹ زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کو پھونک مار دیجئے. اگر زیادہ ڈسٹ نہیں ہے تو پھونک نہیں بھی مارے تو چلتا ہے، لیکن اب حدیث میں ہے اس لیے آپ کیا کیجئے، پھونک کر دیجئے ایک بار. اس کے بعد پورے منہ پہ کیا کر دیجئے، مسا کر دیجئے. اور اسی ہاتھ سے یہ ہاتھ کو اور یہ ہاتھ کو، ہاتھ مینس کیول ہتھیلیوں کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہتھیلی سے وہ ہاتھ کو، یہ والے ہتھیلی، یہ والے ہاتھ سے وہ ہتھیلی کو، دونوں ہتھیلی کو مسا کر لو. دیکھو اس میں نہ تو تم کو کوہنی تک جانا ہے، نہ ادھر اوپر جانا ہے. اور چہرے میں بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ گردن کو لگاؤ، کان کو لگاؤ، کہیں نہیں، صرف چہرہ. صرف چہرہ مینس چہرہ. تو آپ کو ایک بار ہی کیا کرنا ہے، زمین پہ مارنا ہے، لیکن دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں کا اس میں ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے. دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارنا ہے، اس کو پھو کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ہے، بار بار پھو 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 کرتے نہیں بیٹھنا. ہاں ایک ہی بار. کہ باجی نے تو بولے تھے پھو کرنے، پھو کرنے، پھو نہیں کرنا، صرف ایک بار ایسا پھو کرنا ہے. ایک بار ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ زیادہ اچھے سے تم پھو کرنے کے لیے گئے تو کوئی صحابی کا کیا ہے، تھوک جیسا بھی اڑ سکتا ہے. تو ایسا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ اب ارے تم نے تو تھوک اڑا دیے، تمہارا تو غلط ہی ہو گیا، تمہارا تیمم نہیں ہوگا. ایسا نہیں کرنا ہے نا، ایک دم ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے کسی چیز پہ. ایک بار پھو کرو، اس کے بعد چہرے پہ اس کو مل لو. اس کے بعد اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا مٹی بھر بھر کے پورے چہرے پہ لگانا ہے، ایسا نہیں ہے. پھو کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ کو زیادہ مٹی نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ صرف قصد ہے، ارادہ ہے ہم کی پاک ہو رہے ہیں. ایسا کوئی مٹی لگا لینے سے کیا صاف صفائی تو نہیں ہو جائے گی نا. صرف اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے، قصد کرنے کو کہا ہے کہ میرے نام سے تم کیا کر لو، ارادہ ہی کر لو کہ میں پاک ہو رہی ہوں.
ٹھیک ہے، ارادہ مین ہے، اس میں نیت مین ہے کہ میں پاک ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ گئی آپ کو. پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مسح کر لینا ہے. اور اس سے کیا ہوتی ہے، اب ایک بات اور، اب ایسا نہیں ہے کہ جنابت والے ہیں، جنابت سے ہے نا، احتلام ہو گیا ہے کسی کو، یا کسی نے کانٹیکٹ ہو گیا ہے نا، اب اتنے دن کا سفر ہوتا تھا تو وہ لوگ کیا ہوتے تھے ہے نا، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بھی قائم ہو جاتا تھا، تو جنابت کی حالت میں بھی ہوتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ احتلام ہو جاتا تھا کسی کسی صحابہ کو جو اپنی وائف وغیرہ کو چھوڑ کے جاتے تھے، تو اتنے اتنے دنوں تک اپنی نا فیملی سے الگ رہتے تھے، تو کبھی کبھی کمزوری بھی ہوتی تھی، کسی بھی وجہ سے احتلام ہو جاتا تھا، خواب آ گیا، احتلام ہو گیا. تو احتلام میں کیا ہوتا ہے اور جنابت میں دونوں آپ جانتے ہیں کہ اس میں غسل واجب ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ غسل کے کا بھی کام جو ہے کیا ہوتا ہے، تیمم، اسے تیمم سے ہو جاتا ہے. مطلب یہ وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے تیمم. دونوں کام کے لیے کافی ہے، دونوں کر سکتے ہیں. ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ساری حدیث میں فٹافٹ پڑھتی جاؤں گی تو آپ لوگ سنتے جانا ہے نا. تو میں جو بتا رہی ہوں اس کو کنفرم کرنے کے لیے میں آپ کو کیا کروں گی، بخاری کی ساری حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس پر اٹھ بیٹھ گیا، گلے کا ہار ٹوٹ گیا ہے نا، اس کے بعد زمین پر گر گیا تھا، پھر اس پر اٹھ بیٹھ گیا تھا. یہ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا، وہاں پانی نہیں تھا. پھر جس پر کیا ہوا، تیمم کی آیت نازل ہوئی، بعد میں اونٹ کے نیچے سے ہار بھی مل گیا، الحمدللہ. اس کے بعد 335 نمبر کی حدیث کو دیکھو. اس میں محمد بن سنان اوفی نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہم سے، حشیم نے بیان کیا، دوسری سند ہے یہ، ہاں یہ دوسری سند ہے، وہ پہلی سند تھی. کہا اور مجھ سے سعید بن نظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حشیم نے. دیکھیے یہ جو نام ہے نا، یہ سب آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کس نے کس کو خبر دی، کس نے کس کو خبر دی. یہ کس کے لیے امپورٹنٹ ہے، امام بخاری کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ جو چیز کو ہم امت تک پہنچا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے، تو ان کو تو یہ کنفرم کرنا ہی تھا نا کہ یہ بیان کس نے کس سے سنا، کس نے کس حالت میں سنا، جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح حالت میں ہے کہ نہیں ہے، اس کو کہیں بھولنے کی بیماری تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، سب کون نے کس سے سنا، یہ پورا وہ لوگ کیا کرتے تھے. امام بخاری جو ہے سب سے پورا سب کی زندگی کے بارے میں پورا پڑھ کے اس کے بعد ان سے کیا لیتے تھے، حدیث لیتے تھے. اس لیے انہوں نے سب کا نام بیان کیا ہے، تو ہم سے پڑھ لے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو صرف کیا ہے، اندر کی جو چیزیں ہیں نا اس سے ہم کو ہے نا زیادہ اپنے کو سمجھنا ہے. تو دیکھو انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حشیم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سیار نے، انہوں نے کہا ہم سے یزید الفقیر نے بیان کیا. اچھا بیان کیا کیا، انہوں نے کہا ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے. کون ہے یہ، اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہے، صحابہ ہے نا. وہ فرما رہے ہیں، مطلب یہ حدیث کہاں سے آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے پھر تابعی نے سنا، تابعی سے طبع تابعی نے، ایسا کرتے کرتے وہ کہاں تک پہنچی ہے حدیث، ہے نا امام بخاری تک کے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات، میں فاسٹ تو نہیں ہو رہی ہوں نا، زیادہ فاسٹ ہو رہا ہے، دھیرے بولوں، سلو بولوں؟ نہیں باجی برابر بول رہے ہیں، یہ باجی نہیں بہت اچھا بھائی، برابر سمجھ آ بتا رہا ہے نا رہے ہیں. بیٹا؟ جی 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 الحمدللہ. باجی. دیکھیں ہاں، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضیلت دی گئی ہے، وہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی تکبر سے بیان نہیں کیا جا رہا ہے، یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے اس لیے کہ تاکہ امت کو کیا ہو، بہت ساری چیزیں سہولت ہو جائے. الحمدللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی. مطلب پہلے کسی انبیاء کو یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی. کیا دی گئی تھی بھائی، 1 مہینے کی مسافت سے، مطلب 1 مہینے کی دوری سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی. اچھا اب آپ لوگ یہ کیسے سمجھیں گے، یہ کیا ہے بھائی روب، 1 مہینے کی مسافت سے روب ڈالی گئی ہے، روب سے مدد کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اچھا آپ لوگ سب لوگ جنگ احد کے بارے میں اچھے سے پڑھ چکے ہیں، ہے نا، ڈیٹیل میں ہم نے پڑھے. اس کے پہلے بھی جو جنگ ہوئی تھی، ایک جنگ جو ہوتی تھی، ایک جنگ جو ہوئی تھی نا رومیوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، رومیوں کے ساتھ بھی جنگ کیا تھا، ہے نا. تو جب یہ جنگ ہوئی تھی تو آپ دیکھیے بہت کم ہی جنگ ہوئے ہیں جس میں کیا ہے مار پیٹ، مطلب جنگ سچ کی جنگ ہوئی، جیسے جنگ بدر میں ہوئی جنگ نا،
ویسی بہت کم ہی جنگ ہوئی ہے جس میں کیا ہے تلوار چلے ہیں اور ہتھیار چلے ہیں. بہت ساری جنگیں تو ایسے ہی جتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس ذریعے سے؟ اب آپ بتائیے. جنگ احد فرسٹ ٹائم کیا ہوا؟ وہ تو بھاگ رہے تھے لیکن واپس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ پھر سے انہوں نے اٹیک کیا اور کیا ہوا؟ پھر سے جنگ چالو ہو گئی تھی. لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہوا کیا تھا رزلٹ؟ رزلٹ کیا ہوا تھا؟ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مطلب خبر پھیل گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا ہو گئے؟ شہادت پا گئے. لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو صحابہ کرام کیا ہوئے؟ جلدی جلدی سب سے نپٹ کے آپ کے پاس آیا آپ کی حفاظت کے لیے. جب انہوں نے دیکھا دشمنوں نے کہ ارے یہ تو سب مل گئے، پھر سے ایک ہو گئے، سب صحابہ کرام جم گئے، تو کیا ہوا؟ اچانک سے اللہ نے کیا کر دی؟ صحابہ کرام کو اونگ دے دی. اور پتہ نہیں پھر کیا ہوا، جنگ ہوئی، کس نے کس کو مارا، کیا ہوا، کیسا ہوا، اور کیا ہوا؟ اچانک سے ان کے دل میں کیا بیٹھ گیا؟ رعب بیٹھ گیا، اور دشمن کیا ہو گئے؟ واپس لوٹ گئے تھے. ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھے نا، سورہ آل عمران کی پڑھے آپ نے، اس میں دیکھا کہ اللہ نے کیسے یعنی اونگ باجی دے دی صحابہ کرام کو. مشرقین کے دل پہ اللہ پاک نے ان کے رعب ڈال دیا. رعب ڈال دیا ہے نا. تو یہی بات تھی نا کہ اللہ نے کیسے رعب ڈالا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے اپنی طرف سے رعب ڈال دیا اور وہ لوگ واپس ہو گئے، ہے نا. کئی وہ عورتیں تو کیا ہے اب ایسی بھاگ رہی تھی کہ اپنے کپڑے اٹھا اٹھا کر بھاگ رہی تھی، ہے نا. مومن عورتیں تو یہ نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ بات جو ہے ذکر میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، اس لیے اس بات کو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مطلب اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ لوگ اپنے کپڑے اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے تھے. تو مطلب اللہ نے رعب ڈالا نا. تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ 1 مہینے کی دوری کے برابر سے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی ہے. ماشاء اللہ. اور تمام زمین، دوسری چیز، تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے. مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمام زمین سجدہ گاہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو صرف مسجد میں پڑھیں گے. عیسائی اور یہود جو تھے نا، وہ صرف عبادت گاہ جا کے ہی نماز پڑھتے تھے. وہ لوگ آپ لوگ پڑھے ہوں گے جب ہفتے کے دن والا، جب ہم پڑھتے تھے ہفتے کے دن والے، تو وہ لوگ جا رہے تھے اپنے عبادت گاہ میں، جا رہے تھے، پھر واپسی جب ہوئے تو انہوں نے واپس آتے آتے کیا لے لیا تھا؟ مچھلی اٹھا لیا تھا شام کو مغرب کے بعد. تو ہم نے یہ پڑھے تھے. تو وہ لوگ اپنے عبادت گاہ میں جا کر ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے کیا کر دیا؟ تمام زمین کو، کہیں بھی آپ کو پاک زمین ملتی ہے، صاف ستھری زمین ملتی ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ. تو ساری زمین کو کیا ہے اس میں، ایون آپ جائے نماز نہیں بھی بچھائیں گے نا تو بھی خالی زمین پہ بھی کیا ہوتی ہے؟ پاک زمین پہ کیا ہوتی ہے نا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ نے تمام زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے. اور پاک مانا گیا ہے نا، جہاں چاہے وہ. بس میری امت کا جو انسان، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کا جو انسان نماز کے سمے کو جہاں بھی پائے، کسی بھی جگہ پہ نماز کا ٹائم ہو گئے، تو اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے. الحمدللہ. اور مٹی بھی وہاں کی ہر جگہ کی جب پاک ہے تو آپ جہاں چاہیں وہاں کیا ہے؟ تیمم بھی کر سکتے ہیں مٹی سے. الحمدللہ. ایسے کسی بھی نبی کو یہ جو ہے نا صرف اور یہ فضیلت نہیں ملی تھی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو یہ ملی ہے. الحمدللہ. شکر الحمدللہ. تو اس کے بعد آگے تیسری چیز بتایا کہ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے. اب مال غنیمت ہی تو سمیٹ رہے تھے نا جنگ احد میں جو ہم نے پڑھا. تو مال غنیمت جو ہے نا، پہلے کے جو زمانے میں نا مال غنیمت جو ہے، جو جنگ کرتا تھا ان کو مال غنیمت جو ہے نہیں ملتا تھا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ اس کو اللہ نے حلال کر دیا مال غنیمت کو. اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ آگے فرمایا مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا یہ بات. اور مجھے چوتھی چیز ہے، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی ہے نا نعمت ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی، ہے نا، مقام محمود پہ ہے نا فائز کیا گیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا، سفارش کا، ہے نا، کہ آپ کو شفاعت کرنے کی، ہے نا.
جگہ پہ بٹھایا جائے گا، الحمدللہ مقام محمود پہ۔ اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانیت کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 فضیلتیں دی گئی ہیں کہ 5ویں یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے جگہ پر تھے، لوط علیہ السلام اسی زمانے پر تھے، وہ دوسری جگہ پر تھے، ہے نا، سدوم کی جگہ پہ۔ تو الگ الگ جگہ پہ نبی الگ الگ جگہ پہ بنائے گئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام، ہے نا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بات، ہے نا؟ تو یہاں پہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث، فضیلت والی حدیث بتانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یا وجہ سوال نہیں سمجھا؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں تیمم سے کیا ریلیشن ہے؟ اس حدیث کا، فضیلت والی حدیث جو بتائی گئی تھی، جی یعنی یہ جو جو اس بتائی میں گئی، فضیلت جو بتائی گئی ہے کہ کہیں نماز بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کہیں کوئی بھی پڑھ جگہ سکتے ہیں، مقرر اگر نہیں۔ پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ تیمم بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کو اللہ چھوڑنا اللہ، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ یعنی بجی کوئی عذر پیش نہیں کرنا ہے کہ ہم کو پانی نہیں ملا تو ہم نے نماز نہیں پڑھے، ہاں مطلب پانی نہیں ایسے بھی کوئی اویلیبل ہے تو بہانہ نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ کوئی بہانہ نہیں۔ اور ایون آپ دیکھنا ابھی آگے حدیث میں آئے گا کہ پانی بھی نہیں ملا تو صحابہ کرام جو ہے، پانی بھی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھا، تو یوں ہی نماز پڑھ لیے تھے، اور اس کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، کیوں پڑھے ایسا نہیں ڈانٹا ہے۔ ابھی پڑھتے ہیں ہماری حدیث آگے ہے، باب 2 میں دیکھو، باب 2 آگے بڑھائے بیٹا، باب 2 لگاؤ بیٹا آگے۔ اس بارے میں کہ جب پانی نہ ملے اور نہ مٹی ملے تو کیا کریں؟ پانی نہ ملے اور نہ مٹی تو کیا کریں؟ ہم سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ دیکھو حدیث وہی ہے، لیکن کیا ہے، الگ الگ ٹائم پہ جب بیان کیا جاتا تھا نا، تو تھوڑے تھوڑے سے الفاظ جو ہے کیا ہوتے تھے، وہ چینج ہو جاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے ابو داؤد میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، حاکم میں، مستدرک الحاکم میں، اور ترمذی میں، سارے میں یہ حدیثیں آئی ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے الفاظ کیا ہوتے ہیں، ہر میں چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان سیم بات تو نہیں بتائے گا نا، ہر انسان مطلب وہی ہونا چاہیے، مطلب چینج نہیں ہونا چاہیے حدیث کا، بس یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب سیم نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث وہی والی حدیث ہے، لیکن تھوڑی سی الگ ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی بیان کیا گیا ہے، انہوں نے جو لیا ہے، انہوں نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا۔ دیکھو وہاں پہ نہیں آیا تھا یہ ورڈ، پچھلی حدیث میں آیا تھا ہار مانگ کر پہنا تھا، یہ نہیں آیا تھا، لیکن یہاں پہ آیا ہے انہوں نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش میں بھیجا، مطلب صرف ایک آدمی کو نہیں بھیجا تھا، وہاں پہ ہم کو پتہ چلا لوگوں کو بھیجا تھا، مطلب ایک آدمی کو ان کا کیا بنایا تھا، ہیڈ بنایا تھا کہ تم جاؤ اور لوگوں کو بھی لے کر جاؤ اور ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو وہ جو ہیڈ تھے وہ کون تھے؟ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ کے بہت بڑے صحابی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی کیا کر لیے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ دونوں بڑے صحابی تھے، اپنے قوم کے، اپنے مطلب اپنے وہ کے گروہ کے، اور انہوں نے اسٹارٹنگ میں ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی کیا کر لیا تھا، ایمان لے آئے تھے وہ لوگ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیا کیا، بھیجا کہ جاؤ تلاش کر کے آؤ۔ پھر کیا ہوا، نماز کا سمے ہو گیا، اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں تھے، دیکھو لوگوں کے پاس آ رہا ہے، دیکھو ابھی یہاں آ رہا ہے ایک آدمی کو اس کی تلاش میں بھیجا، پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ، دیکھ رہے ہیں نا، ایک آدمی کو اس کی تلاش میں بھیجا۔ آپ پین چلانا چاہو تو وہاں پین سے دکھا سکتے ہیں خزینہ، اگر آپ کو جمے گا تو آپ پین سے دکھائیے ان کو، تو آپ لوگ ان کو پورا فوکس رہے گا، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، جی جی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش میں بھیجا، جسے وہ مل گیا، ہے نا، جس کو مل گیا تھا بعد میں۔ پھر نماز کا سمے ہو گیا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے، پانی نہیں تھا،
اب پانی ملا نہیں ان لوگ کو، اذان ہو گئی، مطلب نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ اب دیکھو یہاں پہ یہ پانی تو ہے نہیں ان کے پاس، تیمم کی آیت بھی نہیں آئی، ابھی تو یہ لوگ ہاتھ ڈھونڈنے ہی گئے ہوئے ہیں نا، ہے نا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایت کی، بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے۔ واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ اور کب ہوا خیر کا معاملہ؟ وہ ہاں، عائشہ رضی وہ اللہ والے جو ہاں، عفت والا کے جو حادثہ ہوا تھا، تہمت جو لگی تھی واقع میں ہے نا، ہاں ہاں تہمت ماشاء جو اللہ، لگی تھی آپ کے اوپر۔ ہاں تو وہ بھی آپ کو تکلیف پہنچی عائشہ رضی اللہ عنہ کو، تو اللہ نے کیا کر دی، آیت اتار دی، آیت برات آیت نازل عفق کر ہے نا، برات نازل ہو گئی۔ عفق کا واقعہ کہتے ہیں نا، وہ عفق کا واقعہ ہے وہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ آپ کے لیے بھی خیر ہوتا ہے اور ہم سب کے لیے بھی خیر ہوتا ہے اس میں، مسلمانوں کے لیے۔ اچھا تو اب یہاں کیا سمجھے آپ، پانی بھی نہیں تھا، مٹی کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ تیمم کرنا ہے، اس سمے تو آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر سوئے ہوئے تھے، ہے نا، بی بی عائشہ کے پاس۔ تو یہ لوگ بیچارے ہار ڈھونڈنے گئے تھے، اور ان کو ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعد میں ملا نا، تو تیمم کی آیت میں ہو گئی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد جب اونٹ کو اٹھایا گیا تب ملا تھا نا ہار۔ یہ لوگ تو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے ہار کو، پھر ان کو پانی نہیں ملا وہاں پر، تو انہوں نے کیا کیا، پھر بھی نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لی تو آ کے انہوں نے دوسرے لوگوں نے شکایت کی کہ انہوں نے تو نماز پڑھ لی، بولے وضو بھی نہیں کیے، پانی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ تو لوگوں کی شکایت جب ہوئی نا، تب پھر اللہ نے کیا کیا، تیمم کی آیت نازل فرما دی، الحمدللہ۔ اب دیکھو باب 3 آگے لگاؤ بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اقامت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اب بھائی اب نماز پڑھانے والا اب جماعت سے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، دیکھیے پہلی بات ایک چیز نوٹ کرنا ہے اپنے کو آگے چل کر، کہ سفر میں بھی، ہے نا، سفر میں بھی کیا ہو رہا ہے، جماعت سے نماز ادا ہو رہی ہے نا، قصر نماز، سفر کی نماز جو ہوتی قصر نماز، اس میں بھی کیا ہو رہی ہے، جماعت سے ادا ہو رہی ہے۔ ابھی اور حدیث پڑھیں گے ہم، آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے کہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، جب پانی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں، مٹی کی اجازت ہی نہیں تھی، تب تک کہ کیا ہوا، بنا وضو کے انہوں نے کیا کر لیا، نماز پڑھ لیا صحابہ نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منع بھی نہیں فرمایا، کچھ بولے بھی نہیں، ڈانٹے بھی نہیں، ایسا کیوں کیا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں اگر اقامت کرنا ہو تو نماز کوئی نہ کوئی تو پڑھائے گا نا، جب نماز پڑھنا ہے تو نماز بھی تو کوئی پڑھائے گا، تیمم سب لوگ کریں گے تو ایک تو ہوگا جو نماز پڑھائے گا نا، تو ہو سکتا ہے نماز پڑھانے والا تو غسل کی حاجت ہوگی اس کو، ضروری تھوڑی نہ کہ اس کو وضو کی حاجت ہوگی، جو امام ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو غسل کی بھی حاجت ہوگی، تو وہ غسل کی حاجت ہوتی ہے تو بھی تیمم کافی ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے، اقامت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے جب پانی نہ پاؤ اور نماز فوت ہونے کا ڈر ہو۔ عطا بن ابی رباح کا یہی قول ہے، اور حسن بصری نے کہا کہ اگر کسی بیمار کے نزدیک، مطلب پانی نہ پاؤ، نماز فوت ہونے کا ڈر ہو نا، تو کیا کرو، تیمم کر لو۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو، اب کوئی بیمار ہے، بیمار کے نزدیک پانی ہے لیکن وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ پانی اٹھا کے وہ کیا کر سکے، وضو کر سکے، پانی ہے نا، تیمم کی شرط کیا ہے، پہلے تلاش کرنا ہے ہم کو، ہے نا، تب ہم کو تیمم کرنا ہے۔ تیمم کب کریں گے، پہلے پانی تلاش کرنا ہے بیٹا، ہاں، پانی آس پاس میں تلاش کر لو، تلاش کے بعد بھی پانی نہیں ملتا ہے تب تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو پھر اب بولیں گے بھائی اب پانی ڈھونڈ بھی نہیں رہے ہیں اور بس اب آلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو اب تیمم کر سکتے ہیں نا تو کر لیں، ارے بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، چلو اب تیمم کر سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کر سکتے، جان جانے کا ڈر ہوتا ہے، اتنی سردی ہے کہ سب چیزیں فریج ہو جا رہی، برف بن جا رہی، ہر چیزیں، اگر ہم وضو کرتے تو ہماری انگلیاں بھی فریز ہو جائیں گی، تب ایسی سردی ہوگی تب آپ کیا ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، وہ اٹھ بھی نہیں پاتا اور کوئی شخص بھی نہیں ہے جو اس کو پانی اٹھا کے دے سکے، تو پھر وہ کیا کرے، تیمم کر لے۔ ایسا بیمار ہے جس کے مطلب پلاسٹر بنا ہوا ہے تو اس میں پانی لگانے سے خطرہ ہے تو بھی وہ تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ کوئی زخم ہے، اگر وہ پیپ بن سکتا ہے اس میں وہ
تھوڑا پک سکتا ہے تو کیا کرے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر ظرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے۔ کون ہے یہ عبداللہ بن عمر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، بجی حضرت عمر عمر رضی رضی اللہ اللہ عنہ کے حضرت بیٹے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ ہے نا، عبداللہ بن عمر۔ ان کی کوئی زمین تھی تھوڑی دور پر، ظرف ایک جگہ ہے، وہاں پہ ان کی کوئی زمین باڑی تھی، تو وہاں سے وہ اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت مقام برابدل نام میں آ گیا۔ مطلب ایک جگہ پہ کیا ہے، جب وہ پہنچے اپنی زمین سے واپس لوٹ رہے تھے کام کر کے، تو فلاں جگہ پہ جو نام دیا ہے وہاں پہ پہنچے تو وہاں عصر کا وقت آ گیا، تو آپ نے تیمم سے عصر کی نماز پڑھ لی، اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا۔ ابھی عصر کی نماز پڑھ لی انہوں نے، اور مدینہ پہنچے تو دیکھا ارے ابھی تو سورج بلند ہے، مطلب ابھی عصر کا ٹائم ختم نہیں ہوا تھا، انہوں نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ آپ نے وہ نماز نہیں لوٹائی۔ اب یہ حدیث کیوں بیان کیا ہے امام بخاری نے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھیں ابھی وقت باقی تھا، نماز پڑھ لیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں بہت جلدی کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو جمع بھی کر لیتے ہیں کہ چلو جوہر کو کیا ہے، ظہر اور عصر کو کیا کروں گی میں ایک ساتھ پڑھ لوں گی۔ سفر میں ہوتے ہیں تو ظہر اور عصر کو کیا کر سکتے ہیں آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، یا تو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیں دونوں کو، یا پھر عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں، جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں ظہر اور عصر کو، اور مغرب اور عشاء کو کب؟ سفر کے وقت پہ، ہے نا، یا کہیں بہت ضروری کہیں جانا ہے کہ آپ کو وہاں پہ وقت نہیں ملے گا، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز چھوٹنے کا ڈر ہو، تب یہ دونوں نمازوں کو آپ جوڑ سکتے ہیں، جڑا کے پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن ابھی تو سن بلند تھا، سورج تو نہیں ڈوبا تھا، سورج ڈوبتے تک مغرب، مطلب عصر کی نماز تو کب تک رہتی ہے؟ مغرب کے ٹائم تک رہتی ہے۔ مغرب کے ٹائم مطلب سورج ڈوبنے کو اتنا ڈوبتے ڈوبتے بچا ہے کہ آپ کا ایک سجدہ ہو جاتا ہے، اگر فرض نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے تو آپ ایک سجدہ بھی اگر آپ کا سورج کے رہتے رہتے ہو جاتا ہے تو آپ کو عصر کی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ایک رکعت بھی آپ نے سورج کے ڈوبنے سے پہلے پڑھ لیا، 3 رکعت بعد میں بھی پڑھیں گے تو بھی آپ کی عصر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز چھوڑنے کا کئی ہزاروں لاکھوں سال تک کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ بتایا گیا ہے، تو پھر وہ نماز کو چھوڑنا ہے نہیں اپنے کو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ارے بھائی اب تو ایک دم ہی دیکھو کتنا اندھیرا جیسا ہو رہا ہے، سورج تو ڈوبنے آ گیا ہے، اب عصر کی نماز تو گئی ہماری، نہیں چھوڑنا ہے نماز۔ اگر عصر کی نماز کا ٹائم تب تک ہے جب تک کہ سورج جو ہے نا ڈوبتے ڈوبتے بھی اتنا وقت ہے کہ تم ایک رکعت نماز جو ہے سجدہ، ایک سجدہ جو ہے پہلا سجدہ تم ادا کر سکو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سورج کو تاک ہی رہیں۔ اگر ہم سورج کو تاکیں گے نماز کے ٹائم پہ، عصر کے ٹائم پہ، تو پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ کون کرتا ہے ایسا؟ کون تاکتا ہے؟ سن کو کون تاکتا ہے بھئی عصر کی نماز کے لیے؟ منافق۔ منافق منافق، ماشاء اللہ، منافق اللہم زد فزید۔ آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں نا، اس بات سے مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ آپ لوگ کو یاد رہ رہا، جو سن رہے ہیں الحمدللہ منافقوں کو فجر انشاءاللہ اور تعالی، عصر بہت بھاری پڑتی ہے نا، اس ہے نا، لیے۔ بھاری ہوتا ہے، وہ سن کو تاکتے رہتا ہے، جب سورج ڈوبنے کو ہوتا ہے ڈھکا ڈھک 4 ڈھونگے مار لیتا ہے نا، 4 سجدے مار لیتا ہے تو پٹافٹ پڑھ کے، تو ویسا نہیں کرنا ہے۔ لیکن ابھی یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سورج بلند تھا، لیکن انہوں نے جا کے پھر سے نماز نہیں پڑھا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے جہاں پہ تیمم کی جو حد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ تیمم کیا آپ نے، جیسے وضو کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کب تک؟ 2 نماز تک بھی چل سکتی ہے، کسی کسی کی تو 3 نماز تک بھی چلتی ہے نا وضو، ماشاءاللہ سے۔ لیکن تیمم کا ایسا ہے کہ آپ کو جب پانی مل گیا تب آپ کا تیمم ختم، اس کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو پانی دکھ گیا تو آپ کو ترنت میں کیا کرنا ہے؟ پھر وضو کرنا ہے، کس سے؟ پانی سے، ٹھیک ہے، تیمم کی حد ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تیمم کی حد ختم ہو گئی جب وہ اپنے سٹی پہ، اپنی جگہ پہ آ گئے نا، وہ اور سورج بلند بھی تھا اور پانی بھی تھا، لیکن انہوں نے نماز پڑھ چکی تھی نا، نماز پڑھ چکے تھے یہ، ان کو ڈر تھا کہ کہیں سن سیٹ نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے نماز پڑھ لیا تھا تیمم کر کے، تو ان کو ڈبل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ حضرت امام قدس سرہ یہ
فرما رہے ہیں کہ تیمم بوقت ضرورت سفر میں تو ہے ہی، مگر حضر میں بھی اگر پانی نہ ملے، حضر مطلب تکلیف کے وقت پہ، یہ جو حدیث آئی اوپر کہ کوئی بیمار ہے اور وہ اٹھ کے پانی بھی نہیں لے سکتا، پانی ہے لیکن وہ اٹھ کے نہیں لے سکتا، یا لے گا تو کیا ہوگا، اس کے اگر کوئی یوز کرتا ہے اس سے تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو پھر حضر کا موقع ہوتا ہے تو بھی پانی نہ نہیں ملے تو کیا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو، مریض کو کوئی پانی دینے والا بھی نہ ہو، ایسی صورت میں تیمم سے نماز ادا کی جا سکتی ہے نا۔ ایسا ایک اور حدیث آتا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ کہیں پر دعوت کے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تھا۔ کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ دارقطنی، ابو داؤد، ان کی حدیث ہے، میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتا رہی ہوں۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا ابھی، یہ جو ہے جو اپن شیئر کیے اسکرین، یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے، اس کے لیے ہم ریفرنس کے لیے جو ہے یہ آپ کو حدیث بتا رہے ہیں، ابو داؤد کی، دارقطنی کی حدیث ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات بہت مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تھا، ہے نا، اور رات بہت شدید سرد رات تھی، بہت زیادہ سرد رات تھی، اور غسل کرنے پر ہلاکت کا خوف تھا، مطلب جان جانے کا خوف تھا، تو میں اگر غسل کرتا تو چنانچہ تیمم کر کے میں نے نماز پڑھا دی۔ اب جب یہاں آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں نے بتا دیا کہ عمرو بن عاص نے تو تیمم کر کے ہم کو نماز پڑھا دی۔ امام تھے کیونکہ وہ گئے تھے جنگ سلاسل پر، لے کر گئے تھے لوگوں کو، تو انہوں نے سب لوگوں نے شکایت کی کہ انہوں نے تو ہم کو نماز پڑھا دی، تو اے عمرو تم نے ہے نا جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھ رہے ہیں اے عمر تم نے تو جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، اور میں نے تیمم کر کے پھر نماز پڑھا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسکرا دیا اور کچھ نہیں کہا۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا، ہے نا، تیمم کر کے اقامت بھی مطلب نماز بھی پڑھائی جا سکتی ہے، جبکہ وہ کیا تھے، جنابت کی حالت میں تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ہے نا تیمم کر کے نماز پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سردی کی حالت محسن اتنی کہ باجی، جان جانے، لیکن جنابت کی حالت میں تو غسل کرنا واجب ہو جائے گا ہاں وہی تو بتا رہے ہیں ہم کہ غسل نا؟ واجب ہوتا ہے نا، ہاں غسل لیکن کرنا ہے نا، ہاں غسل تیمم جو ہوتا واجب ہے وہ ہوتا جو ہے اپن لیکن، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو غسل ہو جائے گا نا، غسل کے ہاں فرض تو ادا وہی تو کر۔ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے غسل کو بھی کافی ہوتا ہے، جی 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 غسل کو بھی کافی ہوتا ہے اور وضو کو بھی کافی ہوتا ہے، یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ جی جی دونوں چیز کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابھی ایک ہاں اور حدیث آئے گی تو اس میں آپ کو ایک دم ہر چیز کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور آگے ایک اور حدیث آئے گی تو اس میں بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب باب 4 نکالو بیٹا، ہاں نکالے الحمدللہ۔ اس بارے میں کہ کیا مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو پھونک کر ان کو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لینا کافی ہے؟ اب یہاں پہ کوشچن بتا کے ہم کو حدیث بتایا جا رہا ہے کہ مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مار لیے، اس کے بعد ہاتھوں کو پھونک کر ان کو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لینا کافی ہے۔ تو ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، حکم بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے زر بن عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن افزہ سے، اور وہ اپنے والد سے انہوں نے بیان کیا۔ اب ان کے جو والد ہیں، انہوں نے عبد الرحمن بن افزہ کے والد نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ایک شخص تھا، وہ کس کے پاس آیا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور کہا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ غسل کب ہوگا مرد کو؟ جنابت میں، ہے نا، یا پھر احتلام ہو گئی ہوگی، تو مطلب تو دونوں کی وہی ناپاکی ہوئی نا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ تو اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، تو عمار بن یاسر یہ بڑے صحابی ہیں، یہ بھی ہے نا، تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یاد دلا رہے ہیں، شاید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دماغ سے تھوڑا سا ہے نا ہٹ گیا ہوگا، وہ کچھ جواب نہیں دیے، اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جنبی ہو گئے تھے؟ جنوبی مطلب جنابت سے، ہو جنابت کی ضرورت ہو گئی نا، ہاں حالت ہے نا، تو دونوں جنبی ہو گئے تھے، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ کیا، لوٹ پوٹ لیا زمین پر، میں نے کیا کیا؟ لوٹ پوٹ لیا، نماز پڑھ لی۔ اب آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے نماز تو نہیں چھوڑا ہوگا نا، نماز تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے جب ہم لوگ سفر پہ تھے تو ہم دونوں جنبی تھے لیکن آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ کے کیا کر لیا؟ نماز پڑھ لیا۔ مطلب ان کو لگا کہ تیمم مطلب پورے باڈی کو مٹی میں ساندنا ہے، پوری مٹی جو ہے پورے باڈی پہ لگنا چاہیے، ان کو یہ سمجھ میں آیا تھا تیمم کا مطلب۔ انہوں نے کلیئر کٹ نہیں سمجھا تھا، اب جب جائیں گے نا تب وہ ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ارے بھائی تم کو پورے لوٹ پوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم صرف ایسا ہی کر سکتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا پریکٹیکلی ان کو بتائیں گے، ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیے، اب آپ یہ مت سمجھ جائیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز چھوڑ دیا ہوگا۔ اب بھی میں نے آپ کو بتائی کہ سفر میں نماز کو کیا کر سکتے ہیں؟ جمع کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ترنت پڑھ لیتے ہیں، جس کی دل کو جو جمے وہ کر لیجیے، ہے نا، ایسا مت سمجھیے کہ باجی فلاں مسلک کی ہے اور وہ باجی فلاں مسلک کی ہے اور یہ وہ مسلک کی ہے، تو اس میں آپ کو مسلک پرستی میں نہیں جانا۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ حدیث جو امام بخاری کی ہے، جس کو ہم سب لوگ مانتے ہیں، تمام امت مسلمہ مانتی ہے نا۔ تو انہوں نے لکھا ہے تو ہم کو مسلک میں نہیں جانا ہے، ہم کو اگر عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہوگا، کیونکہ چھوڑیں گے تو نہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، چھوڑیں گے کیا عمر رضی اللہ عنہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھا، تو کیا اس کا مطلب چھوڑ دیا؟ نہیں، آپ کو میں کلیئر کر دے رہی ہوں، ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لیا لوٹ پوٹ ہو کے، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی چیز کی کمی کوتاہی ہوتی ہے، علم میں جو بھی کمی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کسی عالم دین سے، کسی ایسے انسان سے پوچھنا چاہیے جس کو دین کی ہے نا؟ معلومات ہو۔ ہاں، اور یہ دعوت تبلیغ کا اصول بھی آگے پتہ چلے گا، ہے نا۔ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر کوئی غلطی کرتا نظر آئے تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ تذکرہ کرے، اپنی غلطی بتائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو پڑھتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا۔ کتنا کافی تھا؟ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، دونوں ہاتھ زمین پر مارے ایک بار، ہاں، پھر انہیں پھونکے اور دونوں سے چہرے اور پہنچوں کا مسح کیا۔ پہنچا مطلب کیول ہاتھ، ہے نا، ہتھیلیوں کا مسح کیا، چہرے کا اور ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر نے اسے کہا کہ نماز نہ پڑھ جب تک پانی نہ ملے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں الگ الگ حدیثوں میں آتی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ کیا ہوں گے، ہے نا۔ انہوں نے یہ جو تشریح لکھی ہوئی ہے، آپ کو اس پہ تشریح پہ نہیں جانا ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہوگا؟ نماز کو جمع کر لی ہوگی، میں جا کر پڑھ لوں گا، ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم کو ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ پہلی بات، ہم سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی چیز کا کنفیوژن ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جا کے اپنے عالم سے، اپنے بڑے سے پتا کر لینا چاہیے، اس کو کنفرم کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے آ کے کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کی ہنسی مذاق، اس کا تنقید نہیں کرنا، ارے بیوقوف تجھے کو اتنا بھی نہیں پتا، ارے جاہل تو کو اتنا بھی نہیں پتا، ارے احمق ہے تو اس قسم کی باتیں کہہ کے کسی کو تانے نہیں دینا ہے، نہ تانے دینا ہے، نہ جہالت کا، ہے نا، اس کو آڑ دینا ہے، نہ مذاق اڑانا ہے، نہ تنقید کرنی ہے، نہ کسی کو، ہے نا، کسی کو جھڑکنا بھی نہیں ہے کہ تے کو اتنا بھی نہیں پتا ہے، اتنے سال سے میرے انڈر میں رہ رہا ہے، تے کو اتنا نہیں پتا ہے۔ بلکہ بڑی محبت سے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بڑی محبت سے، بڑی آسانی سے آپ نے صحیح سے سمجھا دیا۔ اتنی سی ایک لائن میں، دیکھو ایک لائن میں تو ہم پڑھ لیے اس کو، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن میں آسانی سے سمجھا دیا۔ یہ ہے عملی دعوت کا طریقہ جو انشاءاللہ ہم کو بھی اپنانا ہے نا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ زبان سے ہی نہیں،
اب بلکہ اپنے عمل سے ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی دکھانا ہے. عملی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہے ہیں، افیکٹولی یہ جلدی سمجھ میں آتا ہے نا. اور کہیں کہیں آپ دیکھیں گے نا یہ پھونکنے کا آتا ہے، کہیں کہیں آتا ہے جھاڑنے کا، ہے نا. تو گویا کہیں حدیث میں آیا ہے ایک دفعہ جھاڑا اور کہیں آتا ہے پھونکا، پھر مسح کیا چہرے کا اور پھر دونوں ہاتھوں سے ہتھیلیوں کا. تو یہ ایک دفعہ ہے، یاد رکھنا. کئی جگہ آپ کو لگے گا کنفیوژن ہوتا ہے، بہت سارے آپ کو ملے گا جس میں آپ کو ملے گا بہت ساری حدیثیں، دوسری حدیثیں بھی ملیں گی جس میں آپ کو لگے گا کہ کنفیوز مت ہونا کہ 2 بار مارنا ہے ہاتھ، 2 بار مسح کرنا ہے، 3 بار مسح کرنا ہے. تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے اور زیادہ کنفیوز بھی نہیں ہونا ہے. جتنا کم سے کم میں اپنے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی کو ہم کو کیا ہے لے کے چلنا ہے. صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں تو صحیح بخاری کو ہی لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اچھا، مسح کا طریقہ کیسا ہے؟ اب قرآن میں جو آیت بچی نے پڑھ کے ہم کو سنایا ہے نا، اس میں کیا تھا؟ پہلے چہرہ، ہے نا، مٹی پہ ہاتھ مارو، پہلے چہرہ پھر ہاتھ. ایک بار قرآن میں بھی یہی آیا ہے کہ ایک بار کیا کرو، زمین پہ دونوں ہاتھ مارو، اسے چہرہ بھی مل لو پھر ہاتھ بھی مل لو. تو اس حدیث، جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی، اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس میں چہرہ آیا پہلے، پھر اس کے بعد ہاتھ آیا. لیکن کچھ اور حدیث ہیں جس میں پہلے ہاتھ پھر چہرہ بھی آئے گا، ایسی بھی حدیث ہیں. اور بہت ہی وہ بھی کیا ہے، قبولیت والی حدیث ہے جس میں آئے گا آپ کو ملے گا کہ پہلے ہاتھ پھر چہرہ ہے. گویا دونوں طریقے سے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر کے نزدیک، اکثر جو علماء کرام ہے نا ان کے نزدیک قرآن میں جو چیز، حدیث کی جو تشریح ہے نا قرآن سے لیتے ہیں لوگ، اور قرآن کی تشریح جو ہے حدیث سے لیتے ہیں. اگر حدیث کی کوئی چیز جو ہے قرآن سے کیا ہوتی ہے اس کی تشریح مل جاتی ہے تو اس کو زیادہ صحیح سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو ابھی آیت پڑھی اس میں یہی ہے. اس لیے ہم اس حدیث کو کیا کریں گے، صحیح مانیں گے. تو آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا؟ دونوں ہاتھ کو زمین پہ مارنا ہے، اس کو پھونک مارنی ہے، ایک پھونک. اس کے بعد کیا کرنا ہے، چہرے پہ مسح کرنا ہے، پھر اسی سے دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کیا کرنا ہے، مسح کر دینا ہے نا، دونوں ہاتھوں کو. اور ایک بار ہے مسح. اب اس میں سر، کان، گردن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہاتھ کے ساتھ باجو، کوہنی کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. پاؤں کا، ٹخنوں کا تو سیدھے سے تصور موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آیت؟ یہ جو حدیث تھی بالکل کنفرم حدیث ہے نا، بہت ہی بہترین اور بہت ایزی حدیث، اس میں بہت آسانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے پڑھتے ہیں اس بارے میں کہ تیمم میں صرف منہ اور دونوں پہنچوں پر مسح کرنا کافی ہے. کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے حکم بن عیینہ نے خبر دی، سعید بن عبد الرحمن بن افزا سے، انہوں نے بعد سے عمار نے واقعہ بیان کیا. وہ اپنے باپ سے کہ عمار نے یہ واقعہ بیان کیا. دیکھو یہ حدیث کو جو ہے نا اس سے اور طاقت ملتی ہے. پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھا جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے نا، اس کو یہ حدیث جو ہے اس کو تقویت پہنچاتی ہے. دیکھو عمار نے یہ واقعہ بیان کیا، مطلب عمار رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے، جو گزر چکا ہے وہ انہوں نے ان کو بیان کیا. اور شعبہ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا، پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا. اور نظر بن شمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن عبد الرحمن بن افزا کے حوالے سے ابن عبد الرحمن بن افزا سے سنی، جو اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے، جو کہ عمار نے ہم سے کہا. تو مطلب جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی، جو پچھلی جو حدیث پڑھی تھی عمار رضی اللہ عنہ والی، جو لوٹ پوٹ ہوا، پھر جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریکٹیکلی کر کے بتایا، وہ حدیث کی جو ہے یہ حدیث جو ہے اس کی کیا کرتی ہے، تقویت پہنچاتی ہے. یہ وہی ریلیٹڈ حدیث ہے. تو اب اس حدیث کے آدھار پر تیمم میں ایک ہی بار ہاتھ مارنا اور منہ اور دونوں پنجوں کا مسح کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے، اہل حدیث کا بھی یہی فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو پھر اب دوسرے قول جو مرجو ہیں ان پہ ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اب اگلا دیکھتے ہیں. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے حدیث بیان کی. وہ زر بن عبداللہ سے، وہ ابن عبد الرحمن بن حمزہ سے، وہ اپنے والد سے کہ وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر تھے. اب وہ ایک جو ہے صحابی ہیں، ایک جو بھی ہوں گے عبداللہ بن حمزہ سے، وہ ان کے والد سے بیان کر رہے ہیں نا. تو ان کے والد جو ہے وہ کن کے خدمت میں تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھے. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے تھے، بس ہم دونوں جنبی ہو گئے، اور ان میں ہے نا اس میں ہے کہ بجائے نفق فیہما کے انہوں نے تفل فیہما کہا. مطلب یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہے تو وہی حدیث ہے نا، دونوں جنبی تھے اور دونوں نے کیا کیا، ایک نے نماز پڑھا تیمم کر کے، ایک نے نہیں پڑھا تھا. تو یہ وہی بات ہے. تو یہاں پہ جو چینج ہے اس حدیث میں صرف اتنا ہے کہ انہوں نے صرف پھونکا تھا. تفل کو بھی پھونکنا کہتے ہیں اور نفق مطلب بھی پھونکنا ہوتا ہے، لیکن کچھ زیادہ ہوتا ہے. تفل میں تھوڑا کیا ہوتا ہے، زیادہ زور سے، ذرا اتنے زور سے تھو کرنا کہ تھوڑی سی تھوک بھی اڑ جائے، ہے نا. تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں حدیث جو ہے سیم ہے. ایک حدیث دوسرے کو کیا پہنچاتی ہے؟ تقویت پہنچاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ میں ڈبل ڈبل حدیث نہیں لوں گی، لیکن تقویت پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس کو 2-3 سند سے بیان کی گئی ہے. کتنے ساری سند ہے، اس لیے میں نے ریفرنس کے لیے یہ بیان کیا ہے، ورنہ میں ایک ہی بار جو بیان کی وہی حدیث جو ہے ریپیٹ ہو رہی، دیکھ لو آپ لوگ، ہے نا. اب 341 میں بھی دیکھو وہی حدیث پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہے نا. اس میں جو ہے تھوڑا ڈیٹیل دیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو وہاں سے ہی پڑھ کے بتاتی ہوں. انہوں نے بیان کیا کہ عمار 341 دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، 341 پہ نشان لگاؤ بیٹا. عمار رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پونچھوں کا مسح کافی تھا، زمین پر لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بہت جگہ جو ہے یہ حدیث کیا ہے، بہت ساری جگہ میں بیان ہوئی ہے، اس میں نمبرز پہ آپ کو لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیمم میں سب سے زیادہ صحیح حدیث جو ہے عمار رضی اللہ عنہ والی ہے. ٹھیک ہے. یہ حافظ ابن حجر نے بھی کہا ہے نا. ٹھیک ہے. ایک ہی دفعہ مارنا ہے اور منہ ہتھیلیوں پر مل لینے کا ذکر ہے. تو اب جو ہے آگے کی حدیث جو ہے میں اب پڑھتے جا رہی ہوں، ہے نا، سیم سیم بھی ہے. میں وہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں جہاں کہا اس نے اس سے کہا، وہاں سے نہیں، میں ڈائریکٹ جو ہے صحابی تک پہنچ رہی ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ ان سے کہا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی. ٹھیک ہے. یہ حدیث وہیں تک تھی. یہ بھی وہی ہے نا، زمین پر مارا اور اس سے کیا. 344 نکالو بیٹا. یہ بہت بڑی حدیث ہے، اس کو میں پڑھ دیتی ہوں، پھر اپنا تیمم کی حدیث ہو جائے گی. آپ لوگ رکیں گے یا پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے؟ بس ایک ہی حدیث ہے جو بتانے کی ہے. جی باجی پڑھ لیجیے. پڑھ لیتے ہیں، پھر تیمم کی حدیث ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تھوڑی بڑی ہے لیکن تھوڑا وہ کر کے تھوڑا سا رک کے سن لیجئے. ٹھیک ہے. ہم سے محمد جی بن جی بشار نے بیان کیا. 343 نکالو بیٹا. سوری 344. ہاں 344. یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن بہت بہترین حدیث ہے، ایک واقعہ جیسا ہے، اس کو ہم سنتے ہیں بہت اچھا لگے گا. ہم سے مشدد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے کہا کہ ہم سے اوف نے ربو رضا نے عمران کے واسطے سے. انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم، کون کہہ رہے ہیں؟ عمران رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، عمران ہے نا، وہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ عمران رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم رات بھر چلتے رہے. دیکھیے رات بھر سفر کر رہے ہیں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے. صحابہ کرام بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، رات دن صبح شام کتنی مشقت ہے، محنت ہے، قربانیاں ہے نا بھائی، نیندوں کی قربانی ہے، گھر بار کی، بیوی بچوں کی قربانیاں تو ہے نا. ساری رات بھر چلتے رہے. پھر کیا ہوا بھائی؟ بول رہے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس سمے کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی. اب آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ہے، صحابہ کرام بھی سفر میں ہے،
اتنے دور سے رات بھر سفر کر کے آئے، لیکن جب آخری رات کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری پہر چل رہا ہے، تب اس سمے کی نیند کتنی پیاری ہوتی ہے. سوچو آپ، ہم گھر میں ہوتے تب ہم کو اتنی پیاری نیند آتی ہے کہ ہم کو اٹھ کے تہجد پڑھنا بھاری جاتا ہے نا. اور پھر رکھا بھی تو اللہ نے تہجد کے وقت کی دعا قبول بھی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ وقت پہ اٹھنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، دعائیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ صحابہ کرام ہے، یہ بھی تو بشری ہے نا، انسانی تقاضے ہیں نا. رات بھر سفر کرتے، ویسے ہی سفر میں تھکان ہوتی ہے کہ پوری رات سفر کر کے آئے، اور پتہ نہیں پہلے سے کتنے ٹائم سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، تھکے ہوئے ہیں. تو کیا ہوا، رات کے آخری پہر میں جب پڑاؤ ڈالے تو سب کو نیند لگ گئی. اور کب نیند کھلی؟ جب سورج کی گرمی آ گئی، مطلب سن رائز ہو گیا، سن کی گرمی آ گئی. اور پھر سب سے پہلے بیدار ہونے والا فلاں شخص تھا، پھر وہ کوئی فلاں اٹھا، پھر فلاں اٹھا. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو اٹھنے والے تھے وہ کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. چوتھے نمبر پہ وہ اٹھے نیند سے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا، وہ نہیں اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی اٹھا بھی نہیں رہا ہے. کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ ہم کو شرع میں پتہ چلتا ہے، ایک تو احترام کی وجہ سے، یا پھر اس بات کی بھی ڈر تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. نبی اور رسول کو کیا ہوتے ہیں، جو خواب آتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں. اگر ان کو وحی آ رہا ہوگا، پتہ نہیں آپ کی نیند میں، خواب میں وحی آ رہی ہوگی، کہیں ہم اٹھا دیں گے تو وحی رک نہ جائے، ہے نا، ڈسٹرب نہ ہو جائے. اس لیے کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھا رہے تھے. تو چوتھے نمبر پر عمر رضی اللہ عنہ اٹھے. اور ہمارا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے نا تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے. یہ عمران رضی اللہ عنہ سب پورا بیان کر رہے ہیں نا. یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں اٹھتے تھے کوئی ان کو اٹھاتا نہیں تھا، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا نا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آ رہی ہوگی. اچھا، جب عمر رضی اللہ عنہ جاگ گئے اور انہوں نے آمدہ آفت دیکھی تو وہ ایک بے خوف دل والے آدمی تھے، زور زور سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے اللہ اکبر چالو ہو گیا ان کا تکبیر پڑھنا، ہے نا. اسی طرح با آواز بلند آپ اس سمے تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے. وہ تھوڑے سے ہمت والے تھے نا، وہ بالکل مطلب بنداس ٹائپ کی تھی ان کی پرسنالٹی. تو وہ اللہ اکبر جو جو سے بولنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے پیش آئی مصیبت کے بارے میں آپ کو بتایا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اب دیکھو سب لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم تو نماز نہیں پڑھے فجر کی. اب صبح صبح سوئے بھائی یہ لوگ، ہے نا، آخری پہر میں سب لوگ بول رہے ہیں ہماری تو نماز چلی گئی، ہماری تو نماز چلی گئی فجر کی. اب ہم کیا کریں، پانی بھی نہیں ہے یہاں پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، سفر شروع کرو. آپ نے کیا کہا، کچھ کر دو یہاں سے. پھر آپ تھوڑی دور تک چلے، اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور اذان کہی گئی. پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نماز پڑھانے لگے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. آپ نے اسے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی اتنا موجود نہیں تھا. سب لوگوں نے کیا کیا، وضو کر کے نماز پڑھ لیا تھا نا، تھوڑا تھوڑا پانی سب لوگ یوز کیا اور کر لیے نماز. اب اس کے لیے تو غسل کی حاجت تھی، بیچارہ یہ کیسا کرتا، ہے نا، موجود ہی نہیں پانی. آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہوتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے نا پاک مٹی لے لیتے تو تمہارے لیے کافی تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت شروع کر دی. اب آپ ان چیزوں سے آپ سب سے پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو بات میں آپ کو بتائی اس میں آپ کو کیا چیز ایسا لگا کہ ارے ایسے کیسے، یا پھر کون سی چیز ہے جو آپ کے دماغ میں گئی اس معاملے سے. یہاں تک پہنچے وہ لوگ کہ آ کر سو گئے تو صبح نیند کھلی تو سن رائز ہو چکا تھا. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، آپ نے کہا کہ چلو آگے چلو، یہاں سے کچھ کرو. آگے چل کے کیا کرتے ہیں،
ہے نا، کچھ کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے آگے جا کر انہوں نے وضو کیا اور پھر کیا کیا، نماز پڑھی. لیکن ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ اس کو کیا غسل کی حاجت تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے کیوں نہیں کر لیا، تیمم کر کے کر لینا تھا، تیرے لیے پتھر مٹی ہی کافی تھا، کر سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیوں نہیں کیا، اس جگہ پہ کیوں نہیں کروا لیا کیونکہ سب کو؟ کیونکہ وجہ اس جگہ ان کو نیند کا غلبہ آ گیا تھا نا، اس کی وجہ سے نماز میں دیری ہو گئی، تو یعنی شیطان بیچ میں آ گیا نا، شیطان نے ماشاء نیند کا غلبہ. اللہ، اللہم زد مزید. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے صحابہ کرام، اور ایک نہیں نا، اتنے سارے ہوں گے نا، اتنے ہوں سارے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نماز سے روک دیا. کون روکتا ہے یہ؟ شیطان. کہ شیطان ہے نا، شیطان ہی کر سکتا ہے نا یہ کام. شیطان نے کیا کیا، سب کو سلا دیا ہے نا، اس لیے کہ کہیں اتنا بڑا شیطان ہے وہاں پر کہ سب کی نمازیں چھڑا دیا، تو یہی جگہ پہ رک کے کیا کرنا ہے، یہاں سے کچھ کرو. ایک بات تو یہ ہے نا. اور دوسرے اور وجہ آپ جب یہ، وقت یعنی جب وقت مل جائے پھر نماز فجر کی پہلے ادا کر لو، یعنی اگر سورج ہاں، نکل بھی گیا ہے تو پہلے ادا کر لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی انہوں نے تو سرچ ہی نہیں کیا تھا نا پانی کو، آس پاس دیکھے تو صحیح بھائی تھوڑا پانی وانی مل جائے، مطلب ہے نا. پانی ڈھونڈنے کی کوشش کرے بس. کوشش کرے نا، تھوڑا تو آگے بڑھے وہاں سے ہٹ کے، اس جگہ کو چھوڑو اور آگے نکل کے تھوڑا پانی ڈھونڈو. آپ لوگ کو پتا ہے نا، کوچ کرنے کا ایک اور عفق کا واقعہ بھی آیا تھا. جب عفق کا واقعہ آتا ہے نا، جب انصار اور مہاجرین کا رستے میں کیا ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا، کوچ کرنے کا ہی حکم دیا تھا. کیوں؟ ہے نا، کیونکہ مطلب شیطان کیا کرتا ہے، وہ جھگڑے لڑاتا ہے، غلط کام کرنے آنے والا شیطان ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ شیطان کا اثر زیادہ پڑ رہا ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروا دیا، کچھ کروا دیا. اور اب ایک چیز اور آپ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے نیند، ہے نا، وہ جو ٹائم ہوتا ہے صبح کا، بہت میٹھی نیند آتی ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، بشری تک آ جائے تو آپ کو بھی لگا ہوا ہے نا، آپ کو بھی نیند آ گئی، آپ کو بھی نیند نہیں کھلی، ہے نا. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس چیز کا بولا کوئی حرج نہیں، کیوں کہا؟ کسی کو کچھ یاد ہے حرج نہیں ہے کیوں کہا؟ دیکھیے شب معراج میں اللہ نے تحفہ دیا تھا، کون سا ایک تحفہ تھا، ربنا لا نماز کا. تزغ، ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا نسینا واخطانا. سورہ بقرہ کی سورہ آخری جو بقرہ کی دعا آخری ہے، آیت. آخری تو ہے نا. آیتیں. آخری آیت. ہاں، تو اس میں کیا ہے، اے اللہ امن ہم سے بھول الرسول. چوک ہو جائے، ہم تو سے کوئی ہماری بھول پکڑ چوک نہ سے ہو کرنا. جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہاں ہے جی. نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے نا وہاں پر. اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھول چوک سے کرے تو پھر اس کا مطلب اس پہ گناہ نہیں ہے. کوئی جان بوجھ کے سوچ کے نہیں سوئے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اور آپ دیکھیں ایک بھی صحابہ کی نیند نہیں کھلی وہاں پر، تو شیطان کا ہی غلبہ تھا نا، اور بھول چوک تھی نا، بشری تقاضا تھا نا، غلطی ہو گئی، دانشتہ تو نہیں، کیا جان بوجھ کے کیا تھا کہ خطا سے ہوئی تھی، کچھ ہوا تھا ایسا، خطا کیے تھے انہوں نے، کوئی جان بوجھ کے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، کوئی جان بوجھ کے کسی نے نہیں کیا تھا، کسی کا ارادہ نہیں تھا کہ بھائی اب سو جاتے ہیں، آج نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے، ایسا تو کسی نے نہیں سوچا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ کرو، ہے نا. نماز چھوٹی ہوئی تھی، ہے نا، یہی نماز پڑھنا ایسا حکم نہیں دیا انہوں نے، کوچ کرنے کا حکم دیا، جس کی دو ہم ریزن پڑھ چکے ہیں نا، ہے نا. ٹھیک ہے، دونوں ریزن جو ہے بہت بہترین ریزن ہے. اس کے بعد آپ نے دوسری جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ آپ نے وضو کیا اور وہاں پہ کیا ہے، باجماعت نماز پڑھایا. ایک شخص تھا جنہوں نے نماز نہیں پڑھا، تو لیکن جس نے نہیں پڑھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو کہہ دیا لا حرجن، کوئی حرج نہیں، چلو کچھ کرو کچھ کرو. لیکن یہاں ایک شخص نے بس نماز نہیں پڑھا تو اس کو پوچھا آپ نے. آپ دیکھیں کتنا مطلب کتنا خبر گیری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماحول گرد و پیش کی کتنی خبر گیری کرتے ہیں آپ. ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھا ہے نا، تو اکاؤنٹیبلٹی دیکھے، چیکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی، با جماعت نماز کی کمی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
اگنور نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے سب تو پڑھ لیے ہیں، ایک ہی نے تو نہیں پڑھا نا، لیکن بہت بڑا پیغام ہے نا، باجماعت نماز کا یہاں ہم کو پیغام ملتا ہے نا، ان امپورٹینٹ نہیں سمجھا آپ نے، ترک نہیں کیا اس بات کو، پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن طریقہ کیسا ہے دیکھو، تانے دیے اس کو، ڈانٹ ڈپٹ کی، سخت کلمات کہے نہیں، پہلے وجہ پوچھی کہ اب پہلے سے بدگمانی نہیں کر لی کہ ارے ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا، کوئی ہارڈنیس نہیں، کوئی کرٹیسزم نہیں، فوراً آپ نے کیا کیا، تحمل کے ساتھ، کوئی جلد بازی نہیں، اس سے وجہ پوچھی، ہے نا، اور اگلے کی کمی کوتاہی کو، ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو پیار سے سمجھانا بھی ہے نا، حکمت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر تو پاک نہیں تھا تو تیرے لیے تو یہ پاک مٹی ہی کافی تھی، ہے نا، تو اس سے کیا ہو سکتا تھا، پاک ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے جنابت کا غسل لی، اس کو غسل کی حاجت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اسے نہیں کیا، تو اس کو کہا کہ پاک مٹی سے کام نکال لیتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ سب ہوا، اس کے بعد سب لوگ کیا ہے، نکل گئے، آگے سفر شروع کیا۔ اب اور تھوڑے دور گئے تو سب لوگ کو پیاس لگ گئی، سب لوگ شکایت کیے پیاس کی، تو آپ پھر ٹھہر گئے، اور پھر آپ نے عمران بن حسین جو بیان کر رہے ہیں نا، جو حدیث بیان کر رہے ہیں، عمران بن حسین، ان کو بلایا، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا، ہے نا، ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو، جاؤ پانی تلاش کرو، یہ دونوں نکل گئے، ہے نا۔ ابو رضا نے ان کا نام لیا تھا لیکن اوف کو یاد نہیں رہا، اور حضرت علی کو بھی طلب فرمایا، ایسا کر کے دو لوگوں کو آپ نے بھیجا، تو پانی تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ نکلے، راستے میں اب پیاس لگی ہے نا، پیاس کے بنا تو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے نا، لوگ کیسے سفر کرتے آگے، تو روک دیا اور پانی تلاش کرنے بھیج دیا دو صحابی کو۔ راستے میں ایک عورت ملی، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت ملی، اس کے پاس دو مشکیں تھی، پانی کی دو مشک کو بڑھیا وہ اپنے دونوں طرف پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی، اونٹ میں بیٹھ کر جا رہی تھی، دو اس کے پاس مشکیزیں تھے پانی کے بھرے ہوئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مائی یہ پانی تم لا رہی ہو کہاں سے، کہاں ملا پانی تم کو؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل میں اسی سمے پر پانی پر موجود تھی، مطلب 24 گھنٹے پہلے جہاں میں تھی نا وہاں پر پانی تھا، ابھی جہاں ہوں نا میں، یہاں سے میں جب پانی کے پاس تھی تو کتنے گھنٹے لگے میرے کو، 24 گھنٹے لگے، مطلب اسی سمے پر میں پانی پر موجود تھی، آج اگر 12 بجا ہوا ہے تو کل 12 بجے میں اس پانی کی جگہ پر تھی، مطلب 24 گھنٹے تک انتظار کر سکتے تھے یہ لوگ، سب لوگ تو پیاسے تھے، سب لوگ پیاسے تھے، اور ان کے پاس پانی کی جگہ 24 گھنٹے دور تھی۔ تو ہمارے قبیلے کے، وہ بولتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے مرد بھی ہیں ہمارے ساتھ جو پیچھے رہ گئے، وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا اچھا آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم کو تھوڑا کام ہے۔ تو اس نے پوچھا کہاں چلوں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی ہیں، ان کی خدمت میں پیش ہونا ہے آپ کو، چلو اب۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں، صحابی مطلب دین سے پھرے ہوئے لوگوں کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا تھا، صحابی مطلب جو دین سے پھر جاتے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آبا اجداد کی دین سے کیا ہو گئے، پھر گئے ہیں، نئی دین کو انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا ہے، اپنے آبائی دین سے یہ پھر گئے ہیں، تو یہ لوگ ان کا نام کیا رکھے تھے، صحابی رکھے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ بولے اچھا وہ جن کو تم صحابی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے جسے تم کہہ رہی ہو، لیکن ہمارے حساب سے وہ صحابی نہیں ہے، چلو چلو اب ٹھیک ہے، تم جو بھی سمجھتے ہو یہ سمجھو، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو حضرت کی خدمت مبارک میں لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا، ان کو اتارنے کو کہا گیا، اس کو اونٹ سے اتار لیا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکیزے کے منہ جو ہے نا اس برتن میں کھول دیے، پھر اوپر کا منہ بند کر دیا۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں، پہلے اوپر کا منہ کھولا اور پھر تھوڑا سا پانی گرایا برتن میں، پھر اس کو بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکر والوں کو خبر دے دی گئی، اعلان کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پیو اور اپنے تمام جانور وغیرہ کو بھی پانی پلا لو۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اوپر کا منہ کا برتن کیوں کھولا گیا ہوگا پہلے اور پھر بند بھی کر دیا گیا تھوڑا سا پانی گرا کے؟ فٹافٹ اگر دماغ میں آ رہا ہوگا تو۔ اس میں جو بھی گندگی ہوں گی جو ہوں گی باجی تو وہ نکل جائیں گی۔
ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک آپ لوگوں کے ذہن میں اور اضافہ کرے، علم میں۔ اتنے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ماشاء اللہ سے، ہے نا؟ نہیں حدیث اوپا میں سمجھ پانی میں کی، آیا وہی بولے. نہیں 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 ماشاء اللہ سمجھے. بہت، اللہ مزید فزید۔ آپ لوگ اتنے اچھے، اتنے مت ادھر تو مجھے بھی خیال نہیں آ رہا تھا جب تک میں نے اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کیا نا، غور نہیں کیا، تب تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ لوگ فٹ سے بولے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اوپر میں جو ہے نا مشکیزہ کا اوپر کا کھولا، اور اس لیے دیکھ لیا کہ پانی گرا کر کہ کہیں کوئی گندگی تو نہیں ہے، گندا پانی تو نہیں ہے، اتنے سارے لوگ کو پلانا تھا نا۔ پھر آپ نے اس کو بند کر دیا، نیچے سے کھول دیا، اور جس کو جتنا پینا ہے پیے، سب سیر ہو کر اپنے جانوروں کو بھی پلا دیا، اور آخر میں نا ایک برتن بھر کے اس آدمی کو بھی دیا جس کو غسل کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے۔ مطلب تیمم جو ہے اس وقت تک چلے گا جب تک کہ کیا ہے، پانی نہیں ملتا ہے نا؟ غسل جس کو واجب تھا تو اس کو غسل بعد میں کرنا پڑے گا جب پانی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو تیمم کی حد ہے کہ جب تک پانی نہ ملے تیمم سے کام لے لو، لیکن جب تم کو پانی مل جائے تو تم ہے نا پاک ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لو، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لو، ٹھیک ہے؟ تو لے جا اور غسل کر، اس کو ایک گنج میں ایک برتن میں پانی دے دیا گیا ہے نا۔ آپ نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، اس نے اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جب پانی لیا جانا اس سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، یہ معجزہ ہی ہے نا، کہ پانی پہلے سے بھی زیادہ بھرا ہوا تھا اتنا یوز کرنے کے بعد بھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے مطلب اس عورت کے لیے کھانے کی چیزیں جمع کرو بدلے میں۔ لوگوں نے اچھی اچھی قسم کی کھجوریں، اجوا کھجوریں، آٹا، ستو سب اکٹھا کیا اور اس کو دیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا، مطلب ہم نے تمہارے کمی میں پانی میں کمی نہیں کی، اللہ نے ہم کو سیراب کر دیا، پانی پلا دیا۔ پھر وہ اپنے گھر گئی، دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ مجھے دو آدمی ملے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے سب لوگ صحابی کہتے ہیں، یہاں وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، یہ چیزیں ہوئی، اللہ کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے بیچ سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا، اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ کوئی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے، اب دیکھو وہ بتا رہی جا کے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو کہ وہ ایسا ایسا ہوا، وہاں پہ یہ ہوا، وہ تو اشارہ کرتا تھا آسمان میں، اور پھر اللہ اس کی دعا قبول کرتا تھا، پھر اس کے بعد ضرور وہ کوئی واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مسلمان جو ہے ہم اب طاقتور تو ہو گئے تھے، مسلمان لوگ کیا کرتے تھے، آس پاس کے قبیلوں میں کیا کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے، جب مشرکین پر حملہ کرتے تھے نا، لیکن اس گھرانے کو ہے نا، اور اس گھرانے کی عورت کی وجہ سے اس گھرانے کو کبھی مسلمانوں نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بار کوئی احسان کر دیتا ہے نا، چاہے وہ احسان تم ادا ہی کیوں نہ کر دو اس کو واپس سے، لیکن وہ احسان کا جو ہے نا، وہ بوال جو احسان کا جو آپ کے اوپر جو قرض ہے نا، وہ ہمیشہ زندگی بھر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا جو اپنے چچا کے لیے جب جنگ بدر کے وقت پہ اپنے چچا کے لیے نا قمیض مانگی تھی، تو کون نے دیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ عبداللہ بن ابی نے دیا تھا۔ اور پھر بعد میں جب عبداللہ بن ابی نے، جب اس کی بیٹے نے اس کے لیے مانگا تھا نا کہ میرے ابا کے لیے آپ کا کرتا دیجئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جبکہ وہ منافق ہے، پتہ چل گیا تھا آپ کو، کیونکہ اس کا قرض تھا، اس نے جو ہے آپ کے چچا کے لیے کیا کیا تھا، اپنا کرتا دیا تھا، اس احسان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھا زندگی بھر، اور اس احسان کو پورا کیا۔ تو یہ لوگوں نے، جب مسلمانوں نے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا نا، تو یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ ہمارے احسان کو مانتے ہیں، تو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے ان لوگوں کو، ان کے پریوار والوں کو۔ ان کا اچھا برتاؤ دیکھ کر اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مطلب وہ عورت بولتی کہ تم لوگ کو یہ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ورنہ تم لوگ کو بھی یہ لوگ ختم کر دیتے تھے، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا کہ صبا کا مطلب ہے اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا گیا، مطلب جو صبا جو صابی بولتے تھے نا یہ لوگ، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب بتایا ہے امام بخاری نے، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے
سارے جو ہے تشریح موجود ہے، جو میں نے آپ کو بیان کی نا، اس کا تشریح جو میں آپ کو ابھی بیان کی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، ریگستان میں کیا ہوتا ہے، پہلی رات کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے نا بہت گرم ہوتی ہے، لیکن بعد کی جو رات کا جو پارٹ ہوتا ہے نا وہ بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس وقت پہ بہت نیند آتی ہے۔ تو اس طرح سے پورا جو ہے یہاں پر سمجھ میں آئے گا آپ کو، اس کو پڑھنا ہے نا۔ اور لاسٹ والا جو باب ہے 7 نمبر کا، اس میں ہے کہ غسل کی وجہ سے مطلب جنبی کو مرج بڑھ جانے کا یا موت ہونے کا ڈر ہو، پانی کے کم ہونے کی وجہ سے پیاس کا ڈر ہو تو تیمم کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کو ایک جاڑے کی رات میں غسل کی حاجت ہوئی، اچھا جو میں نے ابھی پڑھی تھی، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک جاڑے کی رات میں غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے تیمم کیا اور یہ آیت تلاوت کی، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا تو آپ نے ان کو کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تسنیم باجی نے شاید پوچھا تھا نا، جنبی کو غسل کی حاجت ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھا لیا تھا انہوں نے، تو یہ جو حدیث ہے ایک بخاری میں بھی ہے جی الحمدللہ، جی مجھے اور لگا ایک تھا بات تھی محسنہ باجی کہ جیسے اگر اپنے کو جیسے نماز کا وقت اور سہولت ہے اپنے کو، پھر جمع بین کیوں کریں گے؟ اگر سہولت ہے جیسے ظہر کے ٹائم پہ اپن ظہر پڑھ لے اور عصر کے جی ٹائم پہ بھی عصر پڑھ لے، اگر جی اپنے کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے پھر بھی جمع جی بین کرے سفر میں، نہیں نہیں، کیوں کرنا ہے بھائی، وہ تو کرنا ہے ہی نا؟ نہیں ہے نا۔ نہیں بہت سے لوگ نماز کا کرتے ہیں ٹائم باجی آ ایسا۔ گیا ہے، نہیں نہیں، نماز کا ٹائم آیا تبھی نماز پڑھنا ہے، ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں ٹائم کی نماز اسٹارٹنگ وقت پہ بھی پڑھا کے گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور آخری وقت پہ بھی پڑھا کے گئے ہاں نا۔ نہیں پڑھتے تو یہ باجی، بہت تب سے کے لوگوں لیے کو پڑھتے ہوئے سفر، دیکھی ہوں۔ اونلی سفر میں ہاں ہے بس۔ سفر میں ہی بولتے کہ ہم نے ظہر میں اذر، جمع بین پڑھ لیے، یہاں باجی ظہر ایسا اثر۔ ہاں سفر میں پڑھ سکتے، وہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ جیسے عمر رضی سہولت اللہ ہونے عنہ کے نے نہیں پڑھی، باوجود نہیں میرا سہولت کی سہولت ہے سہولت، کہ تم وہاں پہنچ کے پڑھ ہاں سکتے ہو تو پھر کیوں پڑھنا ہے؟ ہاں نہیں جیسے اگر میری سہولت ہے، ابھی میں سفر میں بھی ہوں، میں ظہر کے وقت ظہر پڑھ رہی ہوں اور عصر کے وقت عصر پڑھ رہی ہوں، اگر سفر میں بھی ہاں، ہوں تو پڑھو نا، یہ سہولت ہے صحیح نا، ہے نا۔ سہولت کے باوجود اپنی پھر کیوں؟ گاڑی میں جا رہی ہوں، میں اپنی گاڑی میں ہاں ہوں، میں چاہے جہاں پر رک جاؤں، پھر ہاں تو میں کہیں بھی ظہر کے رک وقت ظہر، سکتی ہوں میں، ہاں میں تو اگر کار میں بھی پڑھ سکتی ہوں نا، میں جاؤں ہاں کہیں بھی میں پڑھ وہاں بھی سکتے، پڑھ وہی تو، سکتی ہوں، سہولت تو ہے، ہاں پھر کیوں جب جمع بین؟ سہولت ہے تو پھر جمع نہیں کرنے کا، جب تک کہ ہو سکے جمع نہیں کرنا چاہیے، چل اگر مشکل لیکن وقت اب اگر ظہر جاری ہے اور اگر ہاں اپنے کو جب اثر وقت ملا تو اپن اثر ہوں میں ظہر اور اثر پڑھ لے گئے۔ پڑھ لیے کہ چلو اب جوہر چلی گئی، ایک دم وقت ایک دم اچانک سے گزر گیا کہ ہاں جوہر نہیں پڑھ پائی تو اثر میں پڑھ لو جوہر کی نماز، ایسا ہے وہ جمع ہاں کرنا۔ پھر ظہر اور اثر چلو ٹھیک، نہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے دیکھی ہوں بھائی جی، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں پڑھتے ہیں نا بہت لوگ، سہولت لیکن ہونے منع کے بھی نہیں باوجود، ہے، ایک دم منع بھی نہیں ہے، لیکن نہیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے کو ہاں کرنا چاہیے نا، ان چیزوں سے صحیح بات ہے۔ بچنا ہے اپنے کو جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ تیمم کی حدیثیں ہو گئی اپنی الحمدللہ، تو آپ لوگ دونوں ریکارڈنگ، دو ہی ریکارڈنگ ہے تیمم کی، آپ لوگ اس کو سنبھال کے رکھیے، سنیے اور اس کو پرفیکٹ کر کے رکھیے۔ اب جو ہے وضو کی بہت ساری حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، ہم وہ لیتے ہیں۔ آئی تھنک کہ ابھی اپنی سورہ نساء اسٹارٹ ہونے والی ہے، تو سورہ نساء جب اسٹارٹ ہوگی تو اس میں کیا ہوگا، اسٹارٹنگ میں جو ہے نا اپنے کو اس کا آنے والا ہے، وصیت کا آنے والا ہے نا، وصیت کا اور وارثہ کا، یہ سب جو ہے میراث کا آنے والا ہے، تو آئی تھنک کہ ہم لوگ اس کی حدیث سے پہلے لے لیں تو آپ لوگوں کو تفسیر میں فائدہ ہوگا، یا پھر وضو کا لے لیں، آپ لوگ نہیں بتائیے باجی، گا، ووٹ کر دیں۔ آپ اگر تفسیر شروع کر رہے ہیں تو تفسیر کے لیے جو ہے تو وہ آسانی ہوگی نا سمجھنے میں۔ ہاں دونوں میں آسانی ہو جائے گی بات، دونوں سمجھنے میں۔ ہے نا، تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا ادھر اپن لیتے جاتے ہیں، ادھر پھر وہ وارثے والا جو ورک شاپ کی طرح اپن لیتے ہیں، اس کو اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، میراث چلو کا جو ہے نا بہت اچھے سے پڑھیں گے اپن انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھتے ہیں ہم وہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میراث کی جو حدیثیں ہیں وہ۔ السلام علیکم، مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا۔ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.